یہ سمجھ رہے ہیں کچھ دن کا دھرنا ہے، یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب، کہا موجودہ سسٹم اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہاں انصاف کے لیے آپ کے پاس طاقت اور پیسہ ہونا چاہیے، پیٹرولیم لیوی عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن 4-5 دن 10 دن کا دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے، ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، یہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے۔ یہ پیٹرولیم لیوی تو اتنی واضح طور پر ناانصافی ہے، چھوٹے سے چھوٹا وکیل بھی اگر دلیل دینے پر آ جائے یا جج صرف اس پٹیشن کو ہی پڑھ لے تو کوئی دوسرا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ حکومت کو اس ظلم سے روکے۔ ہم نے آئینی عدالت میں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، 2 مہینے بعد جا کر پتہ چلا کوئی نمبر مل گیا ہے۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، شرکا کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا، بتائیں گے یار محمد۔ بالکل جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرولیم جو لیوی ہے اس کو ختم کرنے کے مطالبے پہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو احتجاجی دھرنا ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس کے باہر تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اس وقت کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ظلم کر رہے اس حد تک کہ پوری قوم سے تو یہ بھتہ لے رہے ہیں لیوی کی صورت میں۔ یہ لیوی کی بھتہ جو ہے، یہ بدماشی جو ہے، یہ گورنمنٹ کی جو اس پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ زیادتی کی حد تک ہم چاہتے ہیں اس کو ریلیف دیا جائے۔ آج بھی ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ 11 بجے کے بعد امیر جماعت اسلامی یہاں پہ پہنچیں گے اور کارکنوں سے خطاب کریں گے اور آئندہ کا لاہ عمل بتایا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی نے بھی حکومتی نمائندے نے اگر ان سے آ کے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ اس اسپاٹ پہ آ کے ان سے بات کریں اور جو پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں ہیں ان کے فی الفور ان کو کم کیا جائے۔ جی، کراچی میں جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، تفصیل بتائیں گے، گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہیں سلمان لودھی۔ دیکھیں، کراچی میں جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جو احتجاجی دھرنا گورنر ہاؤس کے بعد شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ تیسرے روز میں احتجاجی دھرنا داخل ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے کارکنان دھرنا دے کر یہاں پر گورنر ہاؤس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، رات بھر یہ یہیں پہ موجود رہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت یہ کہتی ہے جب تک مرکزی قیادت انہیں احتجاج ختم کرنے کا نہیں کہتی ان کا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ ٹریفک جیم نہ ہو اس لیے اعتراف کی شاہراہوں پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ اعتراف میں پولیس کی نفری کے ساتھ ٹریفک پولیس اہلکار بھی موجود ہیں تاکہ شہریوں کو ٹریفک جیم کی صورتحال سے گزرنا نہ پڑے۔ این ڈی ایم اے نے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 23 اگست تک پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور ملبے کے بہاؤ کا خدشہ ہے۔ بالائی علاقوں میں مونسون جاری رہنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے نے ہنزا، نگر، شگر، گلگت، استور، اسکردو اور ملحقہ علاقے حساس قرار دیے ہیں۔ 22 سے 24 اگست تک گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ اور پتھر گرنے کا خدشہ ہے۔ حساس پہاڑی سڑکوں اور شاہراہ قلاقرم پر آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں گرج چمک اور موسلا دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی ہو سکتی ہے۔ دریائے کابل کے معاون دریاؤں میں اچانک تیز بہاؤ کا خطرہ بھی متوقع ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے کئی اضلاع سیلابی خدشے کے پیش نظر حساس قرار دیے گئے ہیں۔ دریائے سندھ، جہلم اور چناب میں مختلف مقامات پر درمیانے درجے کے بہاؤ کی توقع ہے۔ این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی ٹیمیں تیار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے باعث نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد کی مجموعی صورتحال جانتے ہیں، گوالمنڈی پل پر موجود ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک۔ آج پھر راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش نے ہر طرف جل تھل کیا اور اب تک مجموعی طور پر 125 ملی میٹر بارش مختلف علاقوں میں ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ بارش کا دورانیہ جو ہے کم وقت میں بہت زیادہ ہونے کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزرنے والی یہ بیچوں بیچ نالہ لئی میں طغیانی ہے۔ گوالمنڈی کے پل پر موجود ہوں، ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا جو ہے عزیز اللہ خان موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے؟ بارش، کیونکہ آپ ویدر فور کاسٹ کے آپ الرٹ پہ تھے، مجموعی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، ہم آلریڈی الرٹ پہ تھے اور بارش کا سلسلہ 1:30 بجے شروع ہوا صحیح ہے۔ اور ابھی بھی جاری ہے۔
اور درمیان میں شارٹ سپیل میں بڑی تیز بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں جو ہے نا وہ پونڈنگ لوکل ہوئی ہے، لیکن ہماری ٹیمیں وہاں ڈپلائی ہے اور نشیبی علاقوں سے جو ہے نا پانی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کی بارش سے کل کی صورتحال نہیں ہوگی اور آپ لوگ آج دن میں پکوڑے بھی انجوائے کریں گے، خالی پانی کا اتراؤ اور چڑھاؤ نہیں دیکھیں گے، لیکن آج صورتحال قدرے کچھ بہتر ہے اور پانی کا بہاؤ بھی جو ہے اس قدر زیادہ بڑا نہیں ہوا۔ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد آلریڈی ہائی الرٹ۔ بانی پی ٹی آئی 7 بیماریوں میں مبتلا، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 3 سال سے قید۔ بانی پی ٹی آئی کو بے چینی، کولیسٹرول، چکر آنے، کانوں میں سنسناہٹ، کم سنائی دینے، نیند میں اور پٹھوں کی سوزش کی شکایات ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے میڈیکل اور ملاقاتوں کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا آنکھوں، دانتوں اور کانوں کا ماہر ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹ میں بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل رپورٹس تشویشناک ہیں۔ میڈیکل رپورٹس کئی ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ دیکھی اور تفصیلی بات کی ہے۔ بے چینی، ذہنی دباؤ، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور بلند فشار خون کا ذکر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر 3 سال کے قید اور تنہائی نے گہرا اثر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے بانی پی ٹی آئی کے لیے کئی میڈیکل ٹیسٹ بھی تجویز کیے اور کہا صورتحال کو فوری سنجیدہ نہ لیا گیا تو مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ آزاد اور غیر جانبدار ڈاکٹرز کا پینل مکمل طبی معائنہ کرے۔ ماضی میں بھی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ میں پولیس کا خفیہ اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن، اسمگلنگ اور منشیات فروشی میں ملوث 8 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے افضل۔ دیکھیے، خفیہ اطلاع پر بلدیہ ٹاؤن پولیس کی جانب سے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے اور اس میں اسمگلنگ اور منشیات فروشی میں ملوث 8 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان میں شیر بہادر اور غلام حبیب، تیمور، اشتیاق اور شکیل شامل ہیں، جو کہ منظم انداز میں منشیات فروشی کرتے تھے اور شہر کے مختلف علاقوں میں یہ منشیات بیچتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات، گٹکا ماوا کی بڑی کھیپ برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 3 ملزمان عابد، سلمان اور آصف علی جو کہ بین الصوبائی اسمگلنگ میں ملوث تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے نان کسٹم پیڈ اشیاء کی بڑی کھیپ برآمد کی گئی ہے، جس میں ایرانی آئل، چاکلیٹ اور کافی کریمیں شامل ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب ان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لیاری نیا آباد گلی نمبر 3 میں 4 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ عمارت گرنے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ عمارت خستہ حال اور خالی تھی۔ عمارت منہدم ہونے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خانیوال میونسپل کمیٹی کی عمارت انتہائی مخدوش، منہدم ہونے کا خدشہ ہے۔ چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عملہ اور سائلین کے لیے خطرہ۔ کروڑوں کے فنڈز ہونے کے باوجود مرمت نہ ہو سکی۔ ساجد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے ساجد۔ جی بالکل، خانیوال میونسپل کمیٹی کی بلڈنگ جو ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ مختلف کمروں اور برآمدوں کی چھت کا جو ہے جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑ چکا ہے۔ لینٹر میں سریا جو ہے وہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے میونسپل کمیٹی آتے ہیں، جبکہ درجنوں ملازمین جو ہیں وہ اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے ذریعے کروڑوں اربوں کے فنڈ تو شہر کی تعمیر و ترقی میں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن بلڈنگ کی تعمیر کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ شہریوں اور ملازمین سے نے حکام بالا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس کی مرمت یا اسے اثر نو تعمیر کیا جائے، نہ کہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کیا جائے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ہری پور کی پٹھان کالونی سے لاپتہ 5 سالہ آیت نور کا تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پولیس کے مطابق کمسن بچی کی بازیابی کے لیے علاقے میں گھر گھر تلاشی کر لی گئی۔ متعدد مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر شائستہ خان جدون لاپتہ بچی کے گھر گئیں، والدین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی پی او شفیع اللہ گنڈا پور سے ملاقات بھی کی۔ ڈاکٹر شائستہ جدون کا کہنا تھا کہ ہری پور پولیس آیت نور کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا کر جلد بازیابی یقینی بنائے۔ پشاور کے نواحی علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ پولیس کا دعویٰ ہے مقابلے کے دوران گزشتہ روز موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو قتل کرنے والا ملزم مارا گیا۔ ملزم نور قتل اور اسمگلنگ سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ مبینہ مقابلے کے دوران ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ملزم نے گزشتہ روز میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کا اگلے مرحلے میں جانا مشکل، دوسرا میچ بھی نہ جیت سکا۔ ویلز کے خلاف مقابلہ 3 سے برابر۔ عبدالرحمان، حنان شاہد اور سفیان خان نے 1-1 گول کیا۔ قومی ٹیم نے 2 میچ میں 1 پوائنٹ حاصل کیا۔ پاکستان اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ بدھ کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔